سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو موجودہ دور میں ہمارے ہاتھوں سے بنائی جانے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں ہوگی۔ کچھ باتیں ہم قرآن مجید سے اور احادیث سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کچھ باتیں معاشرے کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ان سے تحفظات کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں موجودہ دور کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ اس وقت اپنی کتاب کا سامنا کرنے سے خوف کھا رہے ہوں گے۔ وہ ڈریں گے کہ ہمیں ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال، ہمارا کردار ہمیں دکھایا نہ جائے۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہائے افسوس، یہ کتنی ہی باریک بینی سے کتاب لکھی گئی ہے کہ اس لکھنے میں ہماری زندگی کا ذرہ برابر چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام بھی نہیں چھوڑا گیا، ہر کام کو اس کتاب میں تحریر کر دیا گیا۔ اتنی باریک بینی سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا آج سکرین پر سامنے ویڈیو چل جائے گی۔ ایسے سکرین کے اوپر اپنے سامنے وہ پوری زندگی وہ ان کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری آیت جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جب کسی آفس میں آپ جاتے ہیں یا کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہ ایک بیج سا آپ کو دے دیتے ہیں نا، وزٹر کا، اور یہ اسی طرح آپ کے مینیجر کا اگر آپ کا کوئی ہوتا ہے تو وہ بیج علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ کا یہاں پر مقام کیا ہے، آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم بھی انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیں گے، ایسے بیج بن کے لٹک رہا ہوگا، دیکھنے والے کو پتہ لگ جائے گا اس بندے کی کیٹیگری کیا ہے، اس کے کرتوت کیا ہیں، یہ کیا کر کے آیا ہے۔ پھر فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر جب حساب کا وقت قیامت والے دن آئے گا تو ہم اسی کی گردن کا نامہ اعمال کھول کے اس کے سامنے رکھیں گے، اور ایسے کتاب کی طرح وہ سامنے پورا پیپر پڑا ہوگا، اور ہم کہیں گے اقرأ کتابک، اس کو تو خود پڑھ۔ ہم پڑھیں یا کوئی اور تجھے پڑھ کے سنائے تو ہو سکتا ہے تجھے کوئی اعتراض ہو۔ اقرأ کتابک، اس کتاب کو آج تو خود پڑھ لے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہم ظلم نہیں کریں گے اور ہم فیصلہ بھی نہیں کرتے، جا ہم فیصلہ بھی نہیں کرتے، فیصلہ بھی تو خود ہی کر لینا۔ آج کوئی چیز چھپی تو نہیں،
آج جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی، رب کا وجود بھی تجھے پتہ لگ رہا کہ رب ہے، خالق مالک ہے، جس کا تو دنیا میں انکار کرتا تھا، قیامت کے دن کا جو تجھے یاد نہیں رہتا تھا آج یہ بھی ہے، تو تجھے آج ہر چیز واضح ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نہیں حساب کرتے، ہم نہیں فیصلہ کرتے، اپنی کتاب کو پڑھ کر تو خود فیصلہ سنا دے اپنے بارے میں۔ تو اس دن ظالم انسان اپنی ویڈیو دیکھ نہیں سکیں گے، اس دن ظالم انسان اپنے ماضی کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گے، وہ دور بھاگیں گے اس سے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ تو ہماری زندگی کا ہر عمل اس کی ایک ویڈیو بن رہی ہے، ہماری زندگی کے ہر کام جو ہے اس کو تحریراً لکھا جا رہا ہے۔ جس فارمیٹ میں آپ چاہیں گے نا قیامت والے دن، اسی فارمیٹ میں اللہ رب العزت آپ کو پیش کر دے۔ آپ اس کو پی ڈی ایف میں چاہیں گے تو پی ڈی ایف میں مل جائے گی، آپ اس کو ویڈیو میں چاہیں گے تو ویڈیو میں مل جائے گی۔ انسان کا نامہ اعمال انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی میں کر کیا رہے ہیں، جو میرے آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، ہم لوگ بلا جھجک اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے ہر موقع کی، ہر جگہ کی ویڈیو اپنے موبائل میں بنانے کے عادی بن چکے ہیں۔ اپنے موبائل میں اپنی ویڈیو، اپنی فیملیز کی ویڈیو، اپنی گھریلو معاملات کی ویڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ویڈیوز بنانا ہماری عادت بن چکی ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے آج ہم یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ دین اسلام کے اندر اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی، اس کی نجی زندگی، اس کی ذاتیات، اس کی فیملی لائف کے اندر انٹرفیئر کریں، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں یا اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اس کی تصویر بنانے کی کوشش کریں یا اس کی ویڈیو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کی نہ کوئی دیت ہے نہ کوئی قصاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دیوار کے سوراخ سے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا کہ یہ بندہ جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے، چھپ کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، چھپ کر ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو ہم چھپ کر ویڈیوز بناتے ہیں، چھپ کر لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں بسوں کے اندر، پبلک پلیٹ فارم کے اندر اور اپنے سیمینارز کے اندر، خواتین کی، لڑکیوں کی، بچوں کی، یا اسی طرح کسی کے کوئی ذاتی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی دو بندے لڑ رہے ہیں اور ہم چھپ کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی آنکھ پھوڑ دیتا، نہ اس کی کوئی دیت ہوتی نہ اس کا کوئی قصاص ہوتا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ لوگوں کی ویڈیوز بنانا چھوڑ دیجئے، لوگوں کی تصویریں بنانا چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے نامہ اعمال کو گندا کر رہا ہے، یہ اسلام کے لحاظ سے بھی جرم ہے اور انٹرنیشنل لا، پاکستانی قانون کے تحت بھی بغیر اجازت کے کسی کی تصویر بنانا یا کسی کی ویڈیو بنانا یہ قانوناً بھی جرم ہے، جس میں سائبر کرائم کے تحت آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کو کئی سال قید ہو سکتی ہے اور آپ کے اوپر بھاری جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قانون جو ہے وہ اپنے اختیارات نہ استعمال کرے یا ہم قانون کو خرید لیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پر بھی یہ جرم ہے، اخلاقی طور پر بھی یہ جرم ہے اور شریعت اسلامیہ کے تحت بھی یہ جرم ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے، پلے باندھ لیجئے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کی پوشیدہ باتوں کی وجہ سے ستانا چھوڑ دو،
یہ اتنی جامع بات ہے، لوگوں کو ان کی پوشیدہ باتوں کی وجہ سے ستانا چھوڑ دو۔ کیا مطلب کہ کسی کی ذاتی زندگی کا کوئی راز معلوم کر کے بعد میں اسے بلیک میل کرنا، کسی کی ذاتی زندگی کی کوئی بات کیپچر کر کے ہیک کر کے بعد میں اسے ذلیل و رسوا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ رب العزت وہ غیور ہے، اگر تم نے ایسے کام کیے تو اللہ رب العزت تمہارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دے گا، اللہ تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ پھر وہ دن بھی آئے گا کہ تم اپنے خاندان والوں کو بھی چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے کسی دوسرے بندے کی ذاتی زندگی میں انٹرفیئر کر کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی، وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیا اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہا، منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ تو اس بات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے یا آپ کے پاس مہنگا موبائل ہے، اور یہ ہماری عادت عامہ بن چکی ہے کہ کوئی بھی ہمیں جگہ ملتی ہے، کوئی بھی ہمیں انہونی بات ملتی ہے تو مدد کرنے کی بجائے یا اس کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے ہم الٹا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو بنا کے تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے، اور یہ اتنی خطرناک عادت ہے کہ میں اس کا اگلا جو ایلیمنٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ میری نصیحت پلے باندھ لیجئے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر جا کے یہ نصیحت میری بتا دیجئے گا کہ یہ موبائل فون جو ہماری جیبوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، یہ انتہائی ان سیف چیز ہے۔ کبھی بھی اپنے موبائل سے اپنی فیملی کی یا اپنی کوئی بھی ایسی تصویر قطعاً نہ بنائیں جو غیر اخلاقی ہو، جو آپ کسی کو دکھائیں یا کوئی دیکھے تو آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ ایسی کوئی تصویر اپنی فیملی کی، مرد ہو یا عورت، اپنے موبائل سے اول تو ایوائڈ کرے، کھینچے نہ، اگر کبھی کھینچ لی تو اس کو اپنے موبائل میں نہ رکھیں، فوراً اس کو یو ایس بی کے اندر یا اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اندر کنورٹ کریں، اپنے موبائل میں نہ رکھیں۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ میں اس کے لیے 2 مثالیں آپ کے سامنے معاشرے سے رکھ دیتا ہوں۔ بہت بڑی گلوکارہ جس کا نام آپ نے زبان زد عام ہے، رابی پیرزادہ کا کیس آپ نے سنا ہوگا۔ اس لڑکی نے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے کسی کے ساتھ کوئی غلط ویڈیو نہیں بنائی تھی، صرف اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے موبائل سے اپنی بغیر لباس کے تصاویر بنائیں، ایسے ہی بس ایک انجوائمنٹ کے لیے۔ ایک وہ گلوکارہ تھی تو بس اس کا ایک مزاج تھا، اس کے موبائل سے وہ تصویریں ہیک کر دی گئیں، اس کے موبائل سے چوری ہوئی، اس کو نہیں پتا کہ کیسے چوری ہوئی، لیکن اس بیچاری کی وہ تصاویر جو ہیں برہنہ تشہیر کی گئی۔ خیر وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، کبھی کبھی کوئی بڑا نقصان یا کوئی بڑا حادثہ انسان کو، زندگی کو بدل دیتا ہے اور آنے والی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس نے گلوکاری سے توبہ کر لی اور وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بہرحال لگ گئی۔ یہ خیر اس کا ایک ذاتی مسئلہ، اللہ کا اس کا معاملہ کہ اس نے توبہ کی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنے موبائل سے اپنی کوئی تصویر بنا کے، اپنی بیوی بچی کی کوئی تصویر بنا کے رکھیں گے، مت سمجھے کہ وہ محفوظ ہے۔ میں ایک حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ معاشرے کے حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ الفاظ جو میں بول رہا ہوں، اور یہ سائنس پروف کرتی ہے اللہ رب العزت کی قدرت کو، یہ سائنس پروف کرتی ہے قیامت کے دن کے قائم ہونے کو، یہ پروف کرتی ہے نامہ اعمال کو، اقرا کتابت کو۔ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کرتا ہے
کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کائنات کے اندر جو ویوز ہیں ہماری آواز کبھی بھی یہاں سے غائب نہیں ہوتی، ہماری پکچر یہاں سے کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، اس پکچر کو ریز سے کنورٹ کر کے ویڈیو فارم کے اندر یا پکچر فارم کے اندر لانا اور اس آڈیو کو ویوز سے کنورٹ کر کے آڈیو فارم کے اندر لانا، اس کے لیے سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس آلے نہیں ہیں، ہمارے پاس آلات نہیں ہیں۔ ایسے آلات اگر بنا لیے جائیں، جو کہ شاید مستقبل میں بن بھی جائیں، اس پر کام ہو رہا ہے، ایسے آلات بن جائیں کہ مسجد دارالسلام میں رکھ کے وہ آلہ لگایا جائے تو مسجد دارالسلام میں 20 سال پہلے یہاں کھڑے ہو کے جو خطبہ میں نے دیا تھا اس کی ویڈیو بھی مل جائے، اس کی آڈیو بھی مل جائے، یہ سائنس کہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس وہ آلات موجود ہیں، اللہ کے پاس وہ آلات موجود ہیں جو ہماری وائس کو، ریز کو کنورٹ کر دیں گے آڈیو میں، جو ہماری ویڈیو کی ریز کو کنورٹ کر دیں گے ویڈیو میں۔ اللہ کے پاس وہ آلات موجود ہیں، یہی آلات استعمال ہوں گے تو قیامت والے دن تمہاری ویڈیو تمہارے سامنے چلے گی۔ تو کائنات کے اندر سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یہ سمجھ لیجئے آپ کے اس موبائل فون کے اندر سے کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتی، آپ اس کو فارمیٹ کر دیں تو کوئی چیز تب بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، یہ آپ کا وہم ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، یہ اس بندے نے مجھے واقعہ سنایا جس کے ساتھ بیتی، جو موبائلوں کا کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر جگہ نہیں لیکن کالی بھیڑیں کئی ہوتی ہیں نا، یہ چھپے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں موبائلوں کا نیا کام شروع کیا، میں اسی طرح مارکیٹ میں ایک موبائل والے کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ ایک بڑی ماڈرن لڑکی اپنا موبائل فروخت کرنے کے لیے آئی۔ اس نے، ظاہر ہے جب آپ فروخت کرنے کے لیے موبائل جاتے ہیں تو آپ 4-5 دکانوں سے ریٹ لگواتے ہیں۔ اس کے موبائل کا ریٹ کسی نے 23,000 لگایا، کسی نے 24,000 لگایا، کسی نے 25,000۔ جب وہ ہمارے پاس آئی تو دیکھ کے مجھے بھی پتہ لگ گیا کہ اس کی ویلیو 25,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس نے اس موبائل کا 35,000 لگایا۔ اب آپ کو 25,000 کی آپ کی چیز ہو اور کوئی 35,000 دے، بتائیں آپ دیر کریں گے بیچنے میں؟ میں ہوں، آپ ہوں، ہم تو کہیں گے کیا بات ہے، یہ بے وقوف ہے، اس کو کیا پتا، اس کو ریٹ نہیں پتا، دو اس کو فوراً دو۔ تو اس نے، لڑکی نے، اس نے بات ہی نہیں کہا، فوراً موبائل دیا، اس نے 35,000 نکال کے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یہ کوئی کاروباری بات نہیں لگی مجھے، 25,000 یا 23,000 کی چیز تو نے 35,000 میں خریدی، سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا میں نے جوا کھیلا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے جوا کھیلا۔ اس نے کہا کیسا جوا؟ اس نے اس کا موبائل ایک جدید طریقے کا سافٹ ویئر جو کہ کافی مہنگا اس نے بتایا خریدا تھا، اس کے ساتھ اٹیچ کیا۔ اس نے کہا اس لڑکی کا حلیہ حال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے موبائل میں لازماً کوئی ایسی ویڈیوز اس کی یا اس کی فیملی کی یا اس کی فرینڈز کی ہوں گی یا اس کی اپنی ہوں گی، وہ سافٹ ویئر کے ساتھ جب میں اس کا موبائل لگاؤں گا، آج تک اس کے موبائل سے جو ویڈیو بنی، جو پکچر بنی، وہ ساری کی ساری سافٹ ویئر کے ذریعے سے میرے کمپیوٹر میں آ جائیں گی۔ یہ تصویر اگر ہمارے کام کی نکل آئی، یہ 10,000 کچھ بھی نہیں، اس کی ایک ویڈیو لاکھوں میں فروخت ہو سکتی ہے۔ آپ کی غیر اخلاقی ویڈیوز، آپ کی غیر اخلاقی تصاویر کو یہ لوگ خود نہیں دیکھتے، انہیں خود دیکھنے کی شہوت نہیں ہوتی، اشتہا نہیں ہوتی کہ انہوں نے آپ کی ویڈیوز، بچیوں کی، شریف گھرانوں کی ویڈیوز، ان کو آگے پورن سائٹس کو فروخت کیا جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ رسائی ہو جائے تو پھر آپ نے کیا پاکستان کے اندر ایسے کیس نہیں دیکھے کہ ویڈیوز جو ہے وہ بنا لی گئی، کسی بھی طریقے سے ہیک کر لی گئی، بعد میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اس بچی بیچاری کو بلیک میل کیا گیا، اس سے پیسے بھی لیے گئے، اس کی عزت بھی لوٹی گئی، اور بالآخر دی اینڈ یا تو اس بچی نے خودکشی کر لی اور یا مجبور ہو کے وہ تھانے تک پہنچی تو کیس جو ہے وہ واضح ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ حقائق ہیں، ان سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔
وہ دور یاد کریں جب انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا. اب تو ہمارے ہاتھوں میں 3G 4G ہے نا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا تو انٹرنیٹ کیبن بنتے تھے مارکیٹ میں, اور کیبنز میں جا کے جو ہے وہ بچے انٹرنیٹ یوز کرتے تھے. اس وقت اسلام آباد کے انٹرنیٹ کیبن کے اندر خفیہ کیمرے لگا کر ویڈیوز بنائی گئیں. آج بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں, ان بچیوں نے خودکشیاں کر لی, ان بچیوں کے والدین نے خودکشیاں کر لی. اور دور نہ جائیں آپ فیصل آباد کے اندر چینون روڈ کے پاس قریب, میری رہائش کے قریب چینون روڈ کے اوپر بہت بڑا برانڈ لیوائز نام, میں نام بھی لیتا ہوں واضح, لیوائز نام لڑکی آئی چینجنگ روم کے اندر. اس پر حدیث ہے, وہ سناتا ہوں آپ کو. اس بات پر بڑی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چینجنگ روم کے اندر اس نے جب انٹر ہوئی کپڑے چینج کرنے کے لیے, وہ ڈریس چیک کرنے کے لیے, اس کی نظر کیمرے پہ پڑ گئی. چینجنگ روم کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا. اس نے گھر فون کیا, لڑائی ہوئی. کیا ہوا؟ 2 مہینے کے لیے وہ دکان جو ہے وہ سیل ہوئی, پکڑ کر لے گئے, پھر وہ دکان کھل گئی. خدا نہ خواستہ اگر وہ ویڈیو بن جائے اور وہ ویڈیو آگے فروخت ہو جائے, عزتیں نیلام کر دیتے ہیں یہ لوگ. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ, جس کا مطلب یہ ہے خاوند کے گھر سے مراد یعنی اس جب شادی سے پہلے ہوگی تو اپنے ماں باپ کے گھر, شادی کے بعد ہوگی تو اپنے خاوند کے گھر, یا اگر ہم اس کی مزید تشریح کریں تو کوئی بھی ایسا گھر جہاں پر اس کی رہائش ہے یا جہاں پر اس کو تحفظ ہے, اس گھر کے علاوہ, یعنی کسی اپنے گھر کے علاوہ کوئی بھی عورت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی اور جگہ پہ جا کے وہ اپنا لباس بدلتی ہے, وہ اپنے کپڑے تبدیل کرتی ہے, تو اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان پردے کو چاک کر دیا ہے, ختم کر دیا اس نے. کیا مطلب کہ اپنے گھر میں جب عورت ہوتی ہے, اپنے ماں باپ کے گھر میں, اپنے شوہر کے گھر میں, یا اپنے کسی قریبی محرم کے گھر میں, کسی محفوظ گھر میں عورت ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت اس کی عزت کا پردہ رکھتا ہے, اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اللہ رب العزت عورت کی حفاظت کرتا ہے. لیکن جب ایک عورت خود اٹھ کر چینجنگ روم کے اندر جا کے کپڑے بدلنے لگ جائے, چینجنگ روم کے اندر جو ہے کسی مال کے اندر چلی جائے, تو اس نے خود اللہ کے اس تحفظ کو جو اللہ نے اسے فراہم کیا تھا اس کا خاتمہ کر دیا ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ ان گیجٹس کو جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے ہی فری ہو کے جو ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں, نہیں, یہ خطرناک ہے ہمارے لیے. اپنی زندگی کو جتنا محدود کر سکتے ہیں, جتنا کم کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں کو, اپنی لائف کو اتنا محدود کریں اور اپنی ذات تک اپنی معلومات کو رکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اور پہلو ہے اسی کا, اور وہ کیا ہے کہ ہم لوگ ان ویڈیوز کے ذریعے سے, جیسا کہ بات کے بارے میں تو ہمیں یہ حدیث یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے, بغیر جانچے اور بغیر پرکھے سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانا شروع کر دے. انسان کے لیے یہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اور قیامت والے دن ان لوگوں کی زبانیں کاٹی جائیں گی اور سخت ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا کہ جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے, تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو افواہیں پھیلایا کرتے تھے, جھوٹی باتیں پھیلایا کرتے تھے. چلو یہ تو بات کی حد تک ہے, کیا میری اور آپ کی, ذرا اپنے موبائل میں جھانک کر دیکھیے گا, کیا میری اور آپ کی یہ عادت نہیں بن گئی کہ ہمارے سامنے کسی کی فیک ویڈیو شیئر کی جاتی ہے, جھوٹی ویڈیو, ہم مزہ لینے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے بغیر تصدیق کے اس کی ویڈیو آگے بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ وہ دور ہے
کہ مذاق میں آپ چہرہ کسی کا لگا دیں، دھڑ کسی کا لگا دیں اور ویڈیو اور تصویر بنا کے نشر کر دیں؟ بتائیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھلے آخر میں جا کے لیب کے ذریعے سے وہ پکڑی جائے یا نہ پکڑی جائے، ایک دفعہ ہم اس کو بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ اور میں اس کی بھی ایک معاشرے سے آپ کو ایک اس کی مثال رکھ دیتا ہوں۔ فیک خبریں، فیک ویڈیوز، فیک تصویریں بنا بنا کر بھیجنا، جو بھیجتے ہیں انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، جو بناتے ہیں انہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہم جیسے سادہ لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہ حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے صحابی تھے۔ حضرت مصطح سچے صحابی، منافق نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ منافق تو عبداللہ بن ابی اور اس کے پیروکار تھے، لیکن وہ بھی اس جرم میں مجرم سمجھے گئے کہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ سادگی کی وجہ سے، اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے انہوں نے ادھر سے بات سن کے آگے بات کر دی بس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف میرا اشارہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نے ایک فیک نیوز جو ہے وہ وائرل کی، تو اس فیک نیوز کے وائرل ہونے میں یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت مصطح کے موبائل پہ عبداللہ بن ابی نے میسج بھیجا اور انہوں نے بغیر کسی تصدیق کیے 2-4 بندوں کو ویسے آگے بھیج دیا، بس یہ قصور تھا۔ یہی تھا نا، اور تو کچھ نہیں تھا۔ تو یاد رکھ لیں یہ بات، یہ فیک نیوز، یہ فیک ویڈیوز جو آپ کے پاس آتی ہیں، اور بسا اوقات ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ فیک ہے، لیکن اور بسا اوقات نہیں بھی پتہ چلتا، لیکن ہم لوگ اپنی پارٹی بازی میں، اپنی سیاست میں، اپنی مخالفت میں مزے لینے کے لیے آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر بات جو آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہوتا ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کو آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، مذہبی شخصیت ہیں، قطع نظر ان کی سیاسی پالیسی سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ میڈیا اتنا بڑا دھوکہ ہے اللہ کی قسم کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے۔ 2 بندے، میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں، شاید آپ کے کام آ جائے، کیونکہ سیاست پہ آج کل ہم بڑے جنونی ہوئے ہیں نا، ایک دوسرے کو مرنے مرانے پہ آئے ہوئے ہیں سیاست میں۔ تو یہ میڈیا کی بات سن لیں۔ 2 سیاستدان ٹاک شو کے اندر بیٹھے ہیں لائیو، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، اور ادھر اینکر بیٹھا ہے، اور ٹاک شو کے اندر یہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، گالیز مینز کے مطلب انسلٹنگ بھی ہے کہ تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے، اور یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے، تم ایسے، تم ایسے۔ 20 منٹ کا وہ پروگرام ہوا۔ 20 منٹ کے پروگرام کے بعد جب وہ باہر ہلکا سا پروگرام کیمرے پیک اپ ختم ہوا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہون پھر پیزا کھان کتنے چلیے ہیں، آپ مری جائیں، آپ ایک دوسرے کو ماری جائیں۔ ان کے لیے یہ گیم ہے، یہ سیاست ان کے لیے صرف ایک گیم ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بات دوسری طرف چلے گی، باتوں سے بات چلے گی، لے کے آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک پہ انشاءاللہ۔ طاہر اشرفی صاحب کی بات میں کر رہا تھا، مجھے یاد ہے، ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس پہ سن لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کی کتنی جنگ ہے، اس سے بڑی دشمنی دنیا کے اندر شاید کم ہو 2 ملکوں کی، کہ جتنے بڑے یہ دشمن ایک دوسرے سے، اگریسو قسم کے جذباتی دشمنی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ۔ لیکن اور جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو کیسے سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میچ ختم ہونے کے بعد وہ دونوں کھلاڑی آپس میں سلام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ بتائیں کتنی دشمنی ہے۔ اس کے باوجود پاکستانی کھلاڑی اور انڈین کھلاڑی میچ ہارے یا جیتے ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں نا۔ اصل میں وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ باغلو ایک گیم ہے، اے حقیقت نہیں، حقیقت میں نہیں ہم دشمن ہے، یہ گیم ہے، ہار جیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سیاستدان گیم کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ، گیم، یہ بعد میں ہاتھ ملاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، دیکھو گیم کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ ایک ووٹ کی طاقت ہے عوام کے پاس، ایک صرف عوام کے پاس ایک ووٹ ڈالنے کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ بھی وطن عزیز کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ڈالا کس کو اور نکلے گا کس کو۔ اس لیے میری بات پلے باندھ لیجئے، میں نے اپنے پچھلے جمعہ کے اندر بھی پورا جمعہ اس کے اوپر پڑھایا تھا اور آپ کو نصیحت کی تھی، اگر آپ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی کام ہے کہ اپنی اولاد کی قربانی دیں، اپنے بچوں کو اداروں کے اندر بھیجیں۔
اپنے بچوں کو CSS کے امتحانات کی تیاری کروائیں، ان کو مقابلے کے امتحانات کی تیاری کروائیں، لیکن ایک کاروباری بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کمشنر بھی لگ گیا تو اس کی تنخواہ ہونی ہے 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپیہ ایمانداری سے چلے، اور ادھر دکان پہ یہ روزانہ کا 2 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے، ہم اس کو ادھر کیوں بھیجیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب آپ پیسے کو دیکھیں گے پھر یہ کام نہیں ہوں گے، مشن کو دیکھیں گے تو کام ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر حالات تبدیل کرنے ہیں، اگر عوام کچھ کر سکتی ہے تو وہ میرے خیال میں، شاید کہ یہ میری ناقص رائے ہو، لیکن میرے خیال میں سوائے اس کے آپ کے پاس کوئی اور وے نہیں ہے کہ آپ اداروں کے اندر اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسل کو بھیجیں اور 20-30 سال کی پلاننگ کریں۔ اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ بات دوسری طرف چلی گئی تھی، آتے ہیں دوبارہ اپنے موضوع کی طرف۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ فیک نیوز کیسے وائرل ہوتی ہیں، یہ میڈیا کتنی، بات یہاں سے ذہن میں آ گئی تھی کہ میڈیا کتنی جو ہے وہ بڑا جھوٹ ہے۔ طاہر اشرفی صاحب ایک ہوٹل سے اسلام آباد سے کھانا کھا کے نکلے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، رستے میں فوڈ پوائزننگ ہو گئی، تو ظاہر ہے جب فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے انسان کی ایک دم طبیعت بہت اپسیٹ ہو جاتی ہے، بولا نہیں جاتا اس سے۔ رستے میں جا رہے تھے، جاتے جاتے ادھر کوئی کیمرہ مین مل گیا، اس نے وہ ویڈیو بنا لی۔ وہ ویڈیو بیچاروں کی ایسی حالت میں تھی، بیماری کی حالت میں، لو جی وہ ویڈیو کے نیچے ٹکر کیا چل گیا کہ طاہر اشرفی صاحب نے شراب زیادہ پی لی، بے ہوشی ہو گئی، نشے میں آ گئے۔ حالانکہ اچھا ایک دفعہ چلا دی انہوں نے پٹی، لو جی ایک دفعہ تو رگڑا نکل گیا نا طاہر اشرفی صاحب کا، پھر بعد میں وہ جب صحیح ہوئے، پھر تحقیق کی، پھر دوبارہ پتہ چلا کہ نہیں وہ اصل میں فوڈ پوائزننگ تھی۔ پھر وہ بعد میں میرا خیال ہے کہ اس ٹی وی چینل والے نے معذرت بھی کی کہ جی ہمیں غلطی لگی، وہ فوڈ پوائزننگ تھی، وہ جو ہے وہ شراب نہیں انہوں نے پی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت فتنوں کا دور ہے۔ ایسے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں۔ آپ بارش کے قطرے کی طرح گر رہے ہیں، یہ حدیث بالکل اس ہمارے دور میں فٹ بیٹھتی۔ ہر روز ایک نئی ٹیکنالوجی، ہر روز ایک جدید طریقہ، اور آپ 10 سال بعد دیکھ لیجئے گا، یہ میری بات لکھ لیجئے، 2030 میں 30 کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے بچوں کی آنکھوں پر 12-12 14-14 گھنٹے میٹاورس کی اینک لگی ہوئی ہوگی، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نوٹ کر لیں، آپ کا بچہ 14 گھنٹے مصنوعی زندگی گزارے گا، مصنوعی زندگی کے اندر رہے گا، آپ کچھ نہیں کر سکیں۔ تو ان گیجٹس کو شریف آدمی بہت محتاط ہو کر استعمال کرے، قطعاً اس طرف نہ جائیں کہ آپ کسی کی فیک نیوز کو، کسی کی فیک ویڈیو کو جو ہے وہ آگے بھیجیں، وہ آگے سے آگے چلتی چلی جائے گی، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر جھوٹ کو پھیلانے کا گناہ وہ درج ہوتا چلا جائے گا۔ نوٹ کر لیجئے۔ ایک آخری بات اس ویڈیوز کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ بہرحال انسان کو، اگرچہ کہ یہ ایک جدید ایجاد ہے اور تمام علماء کرام اب اس کے جواز کے قائل، فیملی فنکشن میں، کسی بھی ایسی شادی بیاہ کی تقریبات میں، گھروں میں انسان گیٹ ٹوگیدر کر لیتا ہے، کہیں آپ پارک میں چلے جاتے ہیں، کہیں آپ چلے جاتے ہیں، کوشش یہ کیا کریں کہ اوائڈ کیا کریں کہ آپ کی خواتین کی پکچر یا آپ کی فیملی کی ویڈیوز ہیں وہ عمومی طور پر نہ بنائی جائیں۔ کوئی کس وقت بے ایمان ہو جائے کوئی پتہ نہیں چلتا، بلکہ ہم تو یہاں تک آپ کو روکتے ہیں کہ اپنے بچوں کی کوئی خوبصورت تصاویر جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر قطعاً نہ لگائیں، کوئی ٹک ٹاک کے اوپر اپنے بچوں کی، بچپن میں انسان بچہ پیارا لگتا ہے نا، انسان ویسے ہی خوشی خوشی سے تصویر بنا کے فیس بک پہ لگا دیتا ہے، لو جی آج ہم نے برتھ ڈے کا کیک کاٹا، لو جی آج ہم پیزا کھانے گئے، لو جی یہ فلاں کیا، اور کچھ ہو نہ ہو شیطان کو ان چیزوں سے نظر بد لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ کو دیکھنے والوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، آپ کو دیکھنے والوں کے اندر آپ کے خلاف بغض پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز سے خود کو محفوظ رکھیں، مثبت کام کریں، اور خود کو جتنا بچا سکتے ہیں، جتنا بیک اپ پہ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل